نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 16۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایپیسوڈز کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، نصرت اور مدد سے میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے گوشے واہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آج تک آپ کی نگاہوں سے اوجھل تھے اور آپ تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، جہم بن ابی جہم نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی روایت سے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سعد بن ابی بکر کے خاندان سے جو تھیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا تھیں، ان کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی والدہ ماجدہ سے لے کر اپنے قافلہ میں واپس لوٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا لیا تو اس سے قبل میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا اور میرا اپنا بچہ وہ بھوک سے بلبلاتا رہتا تھا اور اتنا روتا رہتا تھا کہ ہم میاں بیوی دونوں کو نیند تک نہیں آتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی گود میں اٹھا لیا تو اس وقت میری چھاتیوں میں دودھ اتر آیا۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ میرے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دودھ پیا اور میرے اپنے بچے نے بھی دودھ پیا، جو پہلا میرا بیٹا حارث سے تھا اس نے بھی دودھ پیا۔ دونوں بچوں نے دودھ پیا اور وہ سیر ہو گئے اور دونوں سو گئے۔ ظاہر تھا بچہ، جب میرا پہلا بیٹا جو حارث سے تھا، جو پہلے روتا رہتا تھا اور بلبلاتا رہتا تھا، اب جب وہ سو گیا تو ہمیں بھی نیند آنی تھی، ہم بھی سو گئے، بڑے خوش تھے اور بڑے مطمئن تھے۔ اور جب میرا خامد ہماری اونٹنی کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ اس سے پہلے دودھ نہیں تھا، اونٹنی کے تھنوں میں قطرہ تک دودھ نہیں آتا تھا، لیکن اس سے دودھ اللہ کے فضل و کرم سے اتر آیا اور اس نے دودھ دوہتا گیا اور دودھ اتنا نکلا کہ پی کر وہ بھی سیر ہو گیا اور میں بھی سیر ہو گئی۔ تو ہم بڑے خوش تھے۔ تو میرے خامد نے کہا، حلیمہ لگتا یوں ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ہمارے لیے کو مبارک بچہ ہے۔ ہاں جی۔ تو میں نے کہا جی ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مبارک بچہ دیا ہے اور مجھے بھی امید اس بارے میں یہی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں کہ پھر ہم جب صبح ہوئی تو وہاں سے ہم واپس چلے اپنی بستی کی طرف اور میں اپنی گدی پر سوار ہو گئی۔ تو جب سوار ہوئی تو میری گدی، جب آتے وقت جب ہم مکہ آ رہے تھے اس وقت تو میری گدی سب سے پیچھے تھی، چلنے ہی نہیں پا رہی تھی، اس کی رفتار بہت مدھم تھی، کم تھی اس کی رفتار۔ لیکن اب جب ہم واپس اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے، اپنی بستیوں کی طرف جا رہے تھے تو میری گدی سب سے زیادہ تیز تھی، وہ سب سے زیادہ آگے تھی۔ ہاں جی۔ اور باقی جو میری سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ بچے لینے کے لیے آئی تھیں، وہ سب کی سب پیچھے رہ گئی۔ تو وہ مجھ سے گلہ کرنے لگیں کہ ابو زبیب کی بیٹی حلیمہ، تو تم پر افسوس ہے کہ تم ہم سے آگے نکلی جا رہی ہو اور ہمیں تم پیچھے چھوڑے جا رہی ہو۔ کیا یہ وہی گدی ہے تمہاری جو پہلے آتے وقت تمہارے پاس تھی؟ لگتا تو یہ نہیں کہ یہ گدی وہی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ جی ہاں، گدی تو یہ وہی ہے، کوئی اور گدی تو میں لے کر نہیں آئی، یہ وہی گدی ہے اور وہی اونٹنی ہے ہمارے پاس جو پہلے تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ وہ قحط کا زمانہ تھا
اور جانوروں کے چرنے کے لیے انہیں چراگاہوں میں کھانے پینے کے لیے کچھ ملتا نہیں تھا سوائے خشک کانٹوں کے۔ تو لیکن میری جو بکریاں تھیں وہ شام کو جب واپس لوٹتی تھیں تو وہ دودھ سے بھرے ہوتے تھے ان کے تھن، ہم بہت زیادہ دودھ دوتے تھے اور ہم سیر ہو جاتے دودھ پی پی کر، میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور میرا دوسرا بیٹا جو حارث سے تھا وہ بھی دودھ پی پی کر ہم سیر ہو جاتے تھے، اور ہم اضافی دودھ لوگوں کو بھی دیتے تھے۔ اتنا دودھ میری بکریاں دیتی تھیں شام کو جب واپس لوٹتی تھیں۔ اب ہمارے قرب و جوار کے جو لوگ تھے وہ اپنے چرواہوں سے کہنے لگے، ارے کم بختو، یہ حلیمہ کی بکریاں اتنا دودھ دیتی ہیں تو تم اپنی بکریوں کو کہاں چراتے ہو؟ تم بھی وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کا چرواہا اپنی بکریوں کو چراتا ہے، وہاں لے جایا کرو اپنی بکریوں کو۔ تو اپنے مالکوں کے کہنے پر ان کے چرواہے بھی بکریوں کو وہاں لے جاتے جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی تھیں، لیکن جب شام کو واپس لوٹتی وہ بکریاں تو پھر بھی ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ اللہ کا کرنا تھا، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن حلیمہ کی بکریاں دودھ سے بھری ہوتی تھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کی گود میں پلتے بڑھتے کچھ بڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال کے قریب ہو گئی تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، پیریڈ تھا جو آپ کو دودھ پلانے کا، وہ پورا ہو چکا تھا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ بڑھائی کرنا مطلوب تھا، تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہ کہنے لگی کہ مجھے مکے کی وبا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اپنی والدہ کے پاس لے آئیں، لیکن کہنے لگی کہ اے آمنہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مکہ میں جو وبا پھیلی ہے وہ اس بچے کی مطلب آپ کا جو بچہ ہے وہ اس کی لپیٹ میں نہ آ جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ مجھے آپ ایک دفعہ اور واپس کر دیں اور کچھ عرصہ مزید میرے پاس رہے تاکہ میں اس کی مزید پرورش کروں، کیونکہ حلیمہ کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر پر بڑی برکات نازل ہوئی، ہماری اونٹنی دودھ دینے لگ گئی، ہماری بکریوں کے تھونے میں دودھ اتر آیا، تو یہ کوئی بابرکت بچہ ہے۔ وہ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن چونکہ پیریڈ پورا ہو چکا تو دودھ بڑھائی کرنی تھی، 2 سال ہو گئے تھے تو واپس لے کر آئیں، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ یہ بچہ مجھے ایک بار واپس کر دیں، اس لیے کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ بچہ اس وبا کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ تو حضرت آمنہ نے کہا اچھا اگر تم یہ چاہتی ہو تو میں تمہاری اس خواہش کو پورا کر دیتی ہوں، تم بچے کو پھر واپس لے جاؤ۔ تو حلیمہ سعدیہ بڑی خوش ہیں، ان کے خامد بھی بڑے خوش ہیں اور وہ واپس لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئیں، اپنے گھر دوبارہ لے آئیں۔ یعنی 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے کے بعد حلیمہ سعدیہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دوبارہ لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اور بیٹا جو تھا اور بیٹیاں جو تھیں ان کے ساتھ وہ پھر پرورش پانے لگے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے پچھواڑے میں جہاں ان کی بکریاں بندھی ہوتی تھیں وہاں ان کے بچیاں کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو حلیمہ کا بیٹا جو حارث سے بیٹا تھا اس کا، وہ روتا ہوا گھر آیا اور کہنے لگا امی امی، وہ ہمارے قریشی بھائی کو تو جو ہے 2 آدمی آئے ہیں سفید کپڑوں والے اور انہوں نے اسے لٹا دیا اور اس کا سینہ چیر دیا اور اس کو مار رہے ہیں۔ تو حلیمہ اور اس کا خامد حارث دوڑتے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کھڑے تھے اس وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا وہ سیاہ تھا۔ تو حلیمہ کا بیان ہے، وہ کہنے لگی بیٹا میں نے اس کو اپنی گود میں لے لیا اور پوچھا بیٹا کیا ہوا تمہیں، کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی آئے تھے سفید کپڑوں والے اور انہوں نے میرا سینہ چیرا اور میرے سینے میں سے کچھ نکالا، انہوں نے پتہ نہیں وہ کون تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک بطن تھا، یعنی کہ یہ حدیث مبارک میں آتا ہے، بعد میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا اور پھر اس کی جگہ جو تھا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی۔ تو یہ واقعہ تھا شک بطن کا۔ تو وہ آپ کو چمکارتی رہیں اور آپ کو پیار کرتی رہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن تمیز کو پہنچ گئے، یعنی آپ کی عمر اس حوالہ سے اس کے قریب پہنچ گئی کہ جو فرائض حلیمہ سعدیہ پر عائد ہوتے تھے وہ تقریباً پورے ہو گئے اور حلیمہ سعدیہ نے اپنی خواہش کی تکمیل کر لی، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کی، پرورش کرنے کی۔
تو پھر وہ یہ واقعے کی وجہ سے بھی کچھ ان کے ذہن میں مطلب کچھ خوف آ گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا واقعہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے بھی حلیمہ سعدیہ اور ان کے والد جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی والدہ جو تھی حضرت آمنہ ان کے پاس لے آئے بچے کو، اور انہوں نے کہا جی ہم پر جو فرائض عائد ہوتے تھے وہ ہم نے پورے کر دیے ہیں، اور بچہ اب سن تمیز کو پہنچ چکا ہے، اس لیے ہم آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ تم نے تو کہا تھا کہ میں بچے کو اپنے پاس رکھوں گی اور اس کو پالوں گی، تو تم بڑی جلدی واپس لے آئی ہو۔ تو حلیمہ نے کہا مجھے بس کچھ ڈر ہوا کہ بچے پر کوئی اثر نہ ہو جائے، کچھ حوادث کا خوف ہوا۔ تو حضرت آمنہ کہنے لگی کہ تمہارے چہرہ جو بتا رہا ہے کہ کوئی بات ہے، تم بتا نہیں رہی۔ پھر حلیمہ نے وہ سارا واقعہ جو شق بطن کا تھا وہ حضرت آمنہ کے سامنے بیان کیا۔ تو حضرت آمنہ کہنے لگی کیا تمہیں ڈر ہے حلیمہ کہ میرے بچے پر کوئی شیطان کا اثر ہو جائے گا؟ یہ جو تم واقعہ بیان کر رہی ہو یہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی شیطان کی وجہ سے ہوا ہے کہ شیطان نے ایسا کیا ہے؟ تو حلیمہ کہنے لگی نہیں، مجھے تو اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا تھا، کیا ہوا۔ تو حضرت آمنہ کہنے لگی اے حلیمہ ڈرو مت، میرا بچہ بڑی شان والا ہے، شیطان اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر فضل و کرم ہے اور اس پر حوادث کا کوئی خوف نہیں ہے، میرے بچے کی بڑی شان ہے حلیمہ۔ تو حلیمہ بڑی خوش ہوئی، اور اس طرح حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کو کے پاس چھوڑ کر حلیمہ سعدیہ اور ان کے خامد حارث دونوں واپس اپنے گھر کو چل پڑے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔